بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم کلاس 3 کا سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے حمد، اس کا سوال نمبر 7، 8، 9، 10، 11 اور 12 کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر 7 ہے، قواعد سیکھیں۔ الفاظ اور ان کے مترادف چن کر جوڑیوں کی صورت میں نیچے دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ اب یہ دیکھیں 4 کالم بنے ہوئے ہیں، اس میں مترادف الفاظ ہیں اور ان کے معنی بھی ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مترادف ہوتا کیا ہے۔ مترادف ہوتا ہے ہم معنی الفاظ، یعنی الفاظ کے معنی، ٹھیک ہے۔ تو 4 کالم ہیں اور چاروں کالم میں مترادف الفاظ جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھیں گل، فلک، نیک، تاریکی، دشوار، حسین، پھول، خوبصورت، مشکل، اندھیرا، آسمان، اچھا، یہ سارے کالم میں الفاظ ہیں۔ اب ان کے مترادف آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گل، پھول، فلک، آسمان، نیک، اچھا، تاریکی، اندھیرا، دشوار، مشکل، حسین، خوبصورت۔ اس طرح آپ کا یہ سوال جو ہے وہ مکمل ہوا۔ آگے دیکھیں فعل ماضی، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ کل دادا جان بازار سے پھل لائے تھے۔ رضا پچھلے ہفتے اسلام آباد گیا تھا۔ اوپر دی ہوئی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ دادا جان گزرے ہوئے زمانے میں پھل لائے تھے اور رضا بھی گزرے ہوئے زمانے میں اسلام آباد گیا تھا۔ وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ فعل کا مطلب ہے کام اور ماضی کا مطلب ہے جو گزرا ہوا زمانہ ہو، یعنی ایسا کام جو ہم نے پہلے وقت میں کر لیا ہو، وہ وقت گزر گیا ہو، وہ کام ہم نے کر لیا ہو، اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے مثالیں جو دی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ کل دادا جان بازار سے پھل لائے تھے۔ اب یہاں پہ جملے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لائے تھے آ گیا، تو اس لیے یہ فعل ماضی کا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سوال نمبر 8 دیکھیں۔ دی ہوئی تصویر غور سے دیکھیں اور اس سے متعلق فعل ماضی کے 5 جملے کاپی میں لکھیں۔ اب یہ دیکھیں تصویر آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ کردار بتائے گئے ہیں جیسے ابو جان، احسن، سائمہ اور امی جان۔ اب یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ جیسا کہ دیکھیں ابو جان سیر کر رہے تھے۔ نمبر 2 پہ دیکھیں امی جان کتاب پڑھ رہی تھیں۔ تیسرا دیکھیں سائمہ پھولوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نمبر 4 پہ دیکھیں احسن فٹ بال سے کھیل رہا تھا۔ اور نمبر 5 پہ دیکھیں باغ بہت خوبصورت تھا یا صاف ستھرا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ سوال بھی مکمل ہوا۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 9 ہے، دیے ہوئے اشعار درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھیں اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جواب دیں۔ سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ میرے مولا میرے داتا، ہر ایک کا ہے تجھ سے ناتا، ساری دنیا تو نے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، جنگل اور پہاڑ بنائے، باغوں میں پھل پھول لگائے، تو نے ہی انسان بنائے، تو نے ہی حیوان بنائے، علم سکھانے والا تو ہے، عقل بڑھانے والا تو ہے، ہم کو سیدھی راہ دکھا دے، نیک بنا دے، ایک بنا دے۔ اب یہ ایک نظم ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو روانی سے پڑھا ہے۔ ابھی ہم اس کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ساری دنیا کس نے بنائی ہے؟ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ہم کو سیدھی راہ دکھا دے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ راستہ دکھا دے جس سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ان اشعار میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اب اس میں تو بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے
اللہ ہمارا داتا ہے، اس سے ہمارا ایک ناتا ہے، ایک تعلق ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ساری دنیا اس نے بنائی ہے اور اس کو سجایا کس سے ہے؟ پھولوں اور پھلوں سے۔ جنگل بھی بنائے ہیں، پہاڑ بھی بنائے ہیں اور باغوں میں پھل پھول بھی لگائے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ پھر کہا گیا ہے تو نے ہی انسان بنائے ہیں اور تو نے ہی حیوان، یعنی جتنے بھی انسان ہیں اور جتنے بھی حیوان دنیا کے اندر ہیں، اس زمین پر ہیں، وہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ اس انسان کو اور حیوانوں کو علم سکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان کو عقل دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر سیدھی راہ دکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ نیک بنانے والا کون ہے اور ایک بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اب آگے دیکھیں سوال نمبر 10، کچھ نیا لکھیں۔ آپ کی کون سی 5 ایسی دعائیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ تو ہر انسان کی اپنی دعائیں ہوتی ہیں، اپنی خواہشات ہوتی ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اس کی قبول ہو جائیں۔ تو آپ نے اپنی اپنی دعائیں جو ہیں وہ لکھنی ہیں۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 11، دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور اس میں دکھائی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اہمیت سے متعلق 6 جملے کاپی میں لکھیں۔ اب یہ دیکھیں تصویر ایک دکھائی گئی ہے، اس میں دیکھیں آپ کو پہاڑ بھی نظر آئیں گے، سورج کی روشنی، سورج بھی نظر آئے گا، پھر پھل ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، بہت خوبصورت جو ہے بطخیں ہیں، وہ کدھر ہیں؟ وہ پانی میں تیر رہی ہیں۔ بہت خوبصورت پھل بھی لگے ہوئے ہیں مزیدار سے، اور پھول بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مور ہے، پھل ہیں، جانور ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں اس میں جو ہیں وہ دکھائی گئی ہیں۔ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ لکھنے کس طرح ہے۔ اچھا، یہ کام کاپی پہ کرنے والا ہے، تو سب سے پہلے اوپر دیکھیں نمبر 1 پہ، درخت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، یہ آکسیجن کا اہم ذریعہ ہیں۔ نمبر 2 پہ، درختوں سے ہم پھل حاصل کرتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ نمبر 3، زمین انسانوں اور حیوانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے پانی دیا جس سے زندگی قائم ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرسبز و شاداب باغ دیے جن کی سیر سے ہم تازہ دم ہوتے ہیں۔ اور نمبر 6 پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے مور جیسے خوبصورت پرندے بنائے جنہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ جو سوال ہے وہ مکمل ہوا، اور اس طرح آپ کا جو سبق ہے وہ بھی مکمل ہوا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔